ابتدائی تراویح رہ جانے کی صورت میں ادائیگی کا طریقہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، اگر میں نماز عشاء سے پیچھے رہ جاؤں اور اکیلا نماز عشاء ادا کر کے نماز تراویح میں شامل ہو جاؤں، جبکہ عشاء کی نماز ادا کرنے سے میری 2 تراویح رہ جائیں، تو میں یہ 2 رکعت کیسے ادا کروں؟ اکیلے یا مجھے کیا کرنا ہوگا؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ اول، اگر آپ کی نماز عشاء رہ جائے اور آپ مسجد میں داخل ہوں اور امام نماز تراویح پڑھ رہا ہو، تو افضل اور بہتر تو یہی ہے کہ آپ اس کے پیچھے عشاء کی نیت سے نماز ادا کریں، اور جب امام سلام پھیرے تو آپ اٹھ کر بقیہ عشاء کی نماز مکمل کر لیں، اور اکیلے عشاء کی نماز ادا نہ کریں، اور نہ ہی کسی اور دوسری جماعت کے ساتھ، بلکہ نماز تراویح کے امام کے ساتھ ہی ادا کریں، تاکہ ایک ہی وقت میں 2 جماعتیں نہ ہوں، کیونکہ بیک وقت 2 جماعتیں قائم ہونے کی صورت میں تشویش ہوگی اور آوازیں ایک دوسرے میں گڑمڑ ہوں گی۔ دوم، اور جو تراویح آپ کی رہ جائیں، اگر تو آپ وہ ادا کرنا چاہیں تو امام کے ساتھ آپ وتر کو 2 رکعت بنا لیں، اور پھر آپ رہ جانے والی تراویح ادا کر کے وتر ادا کر لیں۔ امام کے ساتھ وتر کو 2 رکعت بنانے کا معنی یہ ہے کہ آپ وتروں میں امام کے ساتھ سلام نہ پھیریں، بلکہ اٹھ کر 1 رکعت ادا کر کے سلام پھیر لیں۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے یہ سوال کیا گیا، جب میں دوران تراویح نماز میں شامل ہوں اور کچھ تراویح رہ جائیں تو کیا وتروں کے بعد رہ جانے والی تراویح ادا کر لوں یا مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تو شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا، وتروں کے بعد آپ رہ جانے والی نماز ادا نہ کریں، لیکن اگر آپ رہنے والی تراویح ادا کرنا چاہیں تو آپ امام کے ساتھ وتروں کو جفت کر لیں، یعنی 1 رکعت اور ادا کر کے سلام پھیر لیں، پھر اپنی رہنے والی تراویح ادا کر کے وتر ادا کر لیں۔ یہاں ایک مسئلہ کی تنبیہ کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ آئیں اور امام تراویح پڑھ رہا ہو اور آپ نے عشاء کی نماز ادا نہ کی ہو تو آپ کیا کریں؟ آیا آپ اکیلے عشاء کی نماز ادا کریں یا کہ عشاء کی نیت سے تراویح میں امام کے ساتھ شامل ہو جائیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ امام کے ساتھ تراویح میں عشاء کی نیت سے شامل ہو جائیں، اور جب امام سلام پھیرے تو اٹھ کر عشاء کی باقی نماز ادا کر لیں۔ امام احمد رحمہ اللہ نے بعینہ ہی یہی مسئلہ بیان کیا ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اسے اختیار کیا ہے، اور راجح قول بھی یہی ہے، کیونکہ راجح قول کے مطابق فرض ادا کرنے والے کے لیے نفلی نماز ادا کرنے والے کی اقتدا کرنا جائز ہے۔ اس کی دلیل معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتدا میں نماز عشاء ادا کیا کرتے، اور پھر اپنی قوم کے ہاں جا کر انہیں عشاء کی نماز پڑھایا کرتے تھے، تو اس طرح یہ ان کے لیے نفلی اور قوم کے لیے فرضی نماز ہوتی تھی۔ ماخوذ از اللقاء الشہری۔ افضل تو یہ ہے کہ اگر جماعت میسر ہو تو رہ جانے والی تراویح جماعت میں ادا کی جائیں، اور اگر جماعت میسر نہ ہو تو انفرادی طور پر بھی رہ جانے والی تراویح ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام QA ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 93747۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔